اس میں سے سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ایک پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. اونچا کرنے پہ پابندی ہے. جب بھی ہماری ٹون اونچی ہوتی ہے تو بلا وجہ سامنے والے کو بھی غصہ آ جاتا ہے. یہ بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے. جب بھی آپ ٹون کو نیچے رکھتے ہیں تو بہت سے معاملات اس طرف جاتے نہیں, لڑائی کی طرف جاتے نہیں. یہ اس میں سے ایک موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. امید ہے کہ باقی آپ ویڈیو کو اندازہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا, آپ نے بات کی ہے غصے کی, تو ہمارے اندر اتنا غصہ کیوں موجود ہے؟ مطلب کہ ہمارے مائنڈ میں اتنا غصہ کیوں بھرا ہوا ہے؟ اس کی یہ جو کیوں کا سوال ہے, اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال پہلے شیئر کروں گا, اس کے بعد آپ سے ایک کوشچن کروں گا کہ آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے, ہم اس کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے غصہ کرتے ہیں یا ہم نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوتا ہے کہ وہ مجھے برا بھلا کہے گا تو میں نے غصہ کرنا ہے؟ نہیں, ظاہری سی بات ہے, وہ ہمیں برا کہے گا تو ہم اس پہ غصہ کریں گے نا. اگلا کچھ بولے گا ہم پہ تبھی ہم ریئیکٹ کریں گے. اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. دیکھو, اگر آپ کے جو سینئر لوگ ہیں, جو آپ سے بڑے لوگ ہیں, والدین بھی آ جاتے ہیں اور بڑے لوگ آ جاتے ہیں, وہی بات وہ کریں گے تو ہمیں غصہ نہیں آئے گا. وہی ہم سے چھوٹا کرے گا تو ہمیں غصہ آئے گا. نہیں, آج کل بچے جو ہیں والدین پہ بھی غصہ کر رہے ہیں. بیسیکلی مائنڈ سیٹ کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا. جیسے ایک کوئی بھی آپ کو زخم لگا ہے, اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ پھیلتا 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 ایون ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ ہاتھ شاید کاٹنا پڑ جائے اپنا. تو اسی طرح جب ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے کہ غصہ زیادہ آ رہا ہے تو اس پرابلم کی جڑ پہ جانا چاہیے کہ غصہ آ کیوں رہا ہے. آیا کہ غصہ اس میں بچے میں کیوں غصہ آنا شروع ہو گیا؟ ایسا کنٹینٹ تو نہیں کنزیوم کر رہا وہ. اگر آپ ایسا کنٹینٹ کنزیوم کریں گے, دیکھیں امیجن کریں, جیسے حدیث میں بھی آپ نے ایگزامپل دی ہے کہ اگر آپ خوشبو والی دکان پہ جائیں گے, آپ خوشبو نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح کوئلے کی بٹی پہ جائیں گے, آپ کوئلہ نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کے جسم سے وہ اسمیل آنا شروع ہو جائے گی کوئلے کی, شاید وہ تھوڑی سی کالک شالک بھی لگ جائے. تو اسی طرح جو کنٹینٹ بچے کنزیوم کر رہے ہیں اس پہ تو والدین کو نہیں پتا وہ کون سا کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو وہ کنٹینٹ کا اثر ان کی مائنڈ سیٹ کے اوپر ہوتا ہے اور وہ پھر وہ لائف سے واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل ہمارے دور میں ہماری جنریشن یہ بھی دیکھنے کو دیکھ رہی ہے کہ والدین آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ہمارے مطلب کہ یوتھ جو ہے, ہماری جنریشن, وہ والدین کو لڑتا ہوا دیکھ رہی ہے اور وہ آگے وہی چیز کر رہی ہے. اگین وہی کنٹینٹ کنزیوم, جو وہ دیکھ رہے ہیں, جو وہ سن رہے ہیں, جو وہ محسوس کر رہے ہیں, وہی وہ پرفارم. یہ چیز غلط ہے. ایگزیکٹلی. مطلب کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے نہ لڑیں. ایگزیکٹلی, والدین بچوں کے سامنے نہ لڑے. ایون اگر والدین نہیں بھی لڑے لیکن وہ بچہ ایسے ڈرامے دیکھ رہا ہے, ایسے فلم دیکھ رہا ہے جن میں لڑائی والا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے, یا ایسا کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, سو اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ لڑائی, وہ اگریشن وہ آئے گا ہی آئے گا. اور دو چیزیں, یوتھ میں اگریشن ہونا فطری طور پہ ہے. وہ اگریشن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگریشن ختم ہو جائے. یوتھ میں ہی تو اگریشن ہوگا, اگر اس میں نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا؟ ہاں, اس کا یوز ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کو یوز کیا جائے آگے بڑھنے میں, خود کو آگے بڑھانے میں, معاشرے کو آگے بڑھانے میں, تو سوچیں ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں.